السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدیٰ نامے میں۔ دوستو، قاضی الاسلام، مفسر قرآن، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، جامع شریعت و طریقت، فقیہ اسلام، بقی اثر، صاحب علم الہدی، امام العلماء، شیخ العلماء، صاحب معرف اسرار ربانی، حضرت قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدیٰ نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ پانی پت میں قاضی اسلام کے منصب پر فائز تھے۔ آپ اپنے وقت کے ایک عظیم مفسر، محدث، مبلغ، فقیہ کامل تھے۔ تمام علوم و فنون میں آپ کامل مہارت رکھا کرتے تھے۔ خاتم المحدثین، شیخ المحدثین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان آپ کے تبحر علمی اور فن حدیث میں آپ کی مہارت کو دیکھتے ہوئے بقیہ اثر کے لقب سے نوازا تھا، اور امام الاولیاء رئیس الاتقیاء حضرت مرزا جانے جانا رحمہ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کو علم الہدی کے عظیم خطاب سے سرفراز فرمایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کی تربیت میں سب سے زیادہ حصہ حضرت مرزا جانے جانا علیہ رحمۃ رضوان کا رہا ہے۔ ان کی تربیت نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کو مجمع البحرین بنا دیا تھا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، اور آپ کے القابات میں قاضی اسلام، بحیق وقت، مفسر قرآن، فقیہ اعظم وغیرہ جیسے القابات مشہور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب خواجہ شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمۃ رضوان سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت قاضی اسلام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کے والد گرامی کا نام حبیب اللہ اور دادا کا نام ہدایت اللہ تھا۔ حضرت کبیر الاولیاء پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے صاحبزادے شیخ ابراہیم کو بشارت دی تھی کہ تمہاری نسل میں ہمیشہ علماء پیدا ہوتے رہیں گے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کے بشارت کے مطابق اب تک یہ سلسلہ اس خاندان میں قائم ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کا نہیال پانی پت کا انصار خاندان رہا، جن کا سلسلہ نسب میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ مختلف سیرت نگاروں نے قیاس لگایا ہے کہ آپ کا سال ولادت 1114 ہجری سے 1140 ہجری تک ہو سکتا ہے۔ پانی پت آپ کی جائے پیدائش ہے۔ آپ کا خاندان علم و فضل میں ہمیشہ مشہور اور معروف رہا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر میں ہی حاصل کی۔ آپ نے 7 سال کی عمر شریف میں قرآن کریم حفظ فرمایا، اور اسی کے بعد آپ نے قراءت اشراء کی تحصیل و تکمیل فرمائی۔ اس فن میں کمال و مہارت کا اندازہ تفسیر مظہری کے مطالعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شاید اس فن میں کوئی تفسیر مظہری کا مقابلہ کر سکے۔ قراءت اشراء کی تکمیل و تحصیل دیگر اساتذہ کے علاوہ شیخ قاری صالح المصری علیہ رحمۃ رضوان سے مکمل فرمائی۔ تکمیل قرآن کے بعد قاضی صاحب نے ابتدائی کتابیں اپنے والد گرامی قاضی حبیب اللہ اور برادر اکبر قاضی محمد فضل اللہ سے پڑھی۔ ان کے علاوہ پانی پت کے دیگر علماء کرام سے آپ نے اکتسابی علم و فن کیا۔ پانی پت کے مدارس میں تکمیل تعلیم کے بعد مزید حصول علم کے لیے آپ حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت شیخ المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں زانو تلمس کو طے کیا، اور ان دونوں نابغہ روزگار شخصیات سے تمام علوم بالخصوص فن حدیث و تفسیر اور تصوف میں کمال حاصل کیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان ابتداً شیخ محمد عابد سنامی علیہ رحمۃ رضوان سے بیعت ہوئے، پھر ان کے وصال کے بعد شیخ مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ انہوں نے آپ کو تمام اسانید و سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ جب قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ رضوان کو حضرت مرزا جانے جانا علیہ رحمۃ رضوان نے تمام سلوک کی منازل طے کرا دی تو فرمایا، شیخ محمد اعظم بچران ونی خلیفہ اعظم شیخ محمد افضل سیالکوٹی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں جاؤ، جو کمالات مجھ سے حاصل کیے ہیں ان کے آئینہ باطن پر پیش کرو، کیونکہ وہ انتہائی متقی اور صاحب کشف و بزرگ تھے۔ جب ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اس شخص کی شان بہت عظیم ہے اور اس پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس عبارت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب علیہ رحمۃ رضوان کی کس قدر روحانی مراتب حاصل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا جانے جانا علیہ رحمۃ رضوان فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں
اپنے نامہ اعمال میں حضرت قاضی صاحب کو پیش کروں گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت رضوان ایک ثقہ اور متبرع اور متدین عالم دین تھے۔ آپ اقلیم علم کے تاجدار تھے۔ آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت میں صرف فرمائی، درس و تدریس، وعظ و نصیحت کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اسلام کی دعوت اور اسلام کا طریقہ سمجھاتے رہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت رضوان نے بہترین عقائد و اعمال پر بہترین کتابیں تصنیف فرمائی۔ تمام کتب میں خصوصاً تفسیر مظہری کو جو مقام ملا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس تفسیر کو عرب و عجم اور تمام مکاتب فکر میں مقبولیت عامہ حاصل تھی۔ آپ نے اس میں شریعت و طریقت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ دوسرے مکتبہ فکر کے مدارس بورڈ کے اندر بھی ان فقہی مسائل پر مشتمل کتاب مالا بدمن وغیرہ شامل نصاب ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے معترف ہیں، آپ کی بے شمار خدمات ہیں، بے شمار رسائل، واقعات، کرامات ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت رضوان کا وصال یکم رجب المرجب 1225 ہجری بمطابق 2 اگست 1810 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار پانی پت میں مرجع خلائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔